اب عرض یہ ہے مرزا بھائی، آج میں نے اور عمر چیمہ نے اسی بات پہ بڑی تفصیل بات کی ہے، اسی حوالے سے میں آپ کو بات آگے بڑھاتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے دور میں آئی بی اور آئی ایس آئی جو ہیں وہ کافی حد تک ایک پیج پہ رہے انٹل 20 نومبر کو 20 نومبر 2021 کو، جب نئے آئی ایس آئی چیف آئے جو مجموعی طور پہ چوتھے آئی ایس آئی چیف تھے جن کے ساتھ عمران خان صاحب نے کام کیا، جو موجودہ آئی ایس آئی چیف ہیں لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم صاحب۔ اس سے پہلے جو آئی ایس آئی اور آئی بی تھی وہ یوں لگتا تھا کہ جس طرح دو انٹیلیجنس ایجنسیوں کی جو ایک عام طور پہ رائبلری ہوتی ہے، وہ رائبلری نہیں نظر آ رہی تھی، سگی بہنوں کی طرح کام کر رہی تھی، اور عمران خان صاحب جو حکم دیتے تھے اس پر عمل درآمد کیا جاتا تھا، اور عمران خان صاحب دل کھول کر اپنے جو مخالفین ہیں ان کے اوپر اور جرنلسٹ ان کے اوپر کارروائیاں کروایا کرتے تھے۔ اچھا، اور یہ چونکہ ابھی عمران خان صاحب زیر بحث ہیں اس لیے آج ہم بات کر رہے ہیں۔ آپ یہ سارا معاملہ اگر دیکھیں باقی جو جماعتوں کا حال، تو وہ بھی کوئی زیادہ مختلف نہیں ہے کہ جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں ہمارے سیاستدان تو کچھ اور گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اور جب حکومت میں آ جاتے ہیں تو کچھ اور گفتگو ہوتی ہے۔ آپ کو مرتضیٰ صاحب یاد ہو، میرے خیال میں آپ لندن میں تھے جب 2006 میں چارٹرڈ آف ڈیموکریسی ہوا تھا، اس میں کہا گیا تھا، چارٹرڈ آف ڈیموکریسی میں لکھا گیا تھا کہ آئی ایس آئی کا پولیٹیکل سیل بند کروایا جائے گا، بند کیا جائے گا، اور اس کے بعد ایک آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی جس میں عمران خان صاحب خود آئے تھے، جنہوں نے چارٹرڈ آف ڈیموکریسی کو ریٹیفائی کیا تھا، عمران خان صاحب بھی تھے۔ تو جب پیپلز پارٹی حکومت میں آئی تو انہوں نے ایک دفعہ کوشش کی کہ آئی بی اور آئی ایس آئی کو وزارت داخلہ کے زیر انتظام کیا جائے، اور اس کے اوپر بڑے ادب کے ساتھ ہمارے بہت سارے جو صحافی ہیں، بڑے بڑے ٹیلی ویژن اینکرز، وہ حکومت کے خلاف لٹ لے کے میدان میں آ گئے۔ پھر نون لیگ کی جو حکومت آئی تو انہوں نے بھی کچھ اس حوالے سے کام کیا، بلکہ آئی ایس آئی کے حوالے سے تو آئی ایس آئی کی اور نون لیگ کی تو اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی جب نون لیگ کی حکومت کام کر رہی تھی۔ تو اس حوالے سے جو عمران خان صاحب کا ریکارڈ ہے وہ تو بہت زیادہ گندا ہے۔ وہ اس لیے زیادہ گندا ہے کہ اپنے دور میں یہ دونوں انٹیلیجنس ایجنسیز کو استعمال کرتے رہے، اور ابھی وہی جو انٹیلیجنس ایجنسیز کی جو ریکارڈنگز تھی ان کے خلاف آ رہی ہیں، تو اب وہ معترض ہو گئے ہیں، میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تھو۔ لیکن اصول کیا ہے؟ اصول بات یہ ہے مرزا صاحب، عمران خان صاحب کی ٹیپس آئی ہیں، اس بات پہ مجھے اور آپ کو بھی خوش نہیں ہونا چاہیے، یہ تو کام ٹھیک نہیں ہوا، لیکن عمران خان صاحب کو اس سے سبق لینا چاہیے جو سبق لیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، یہ بھی ایک بہت بڑا عالم ہے۔ جی بالکل، سبق تو نہیں مل رہا۔ اور زیغم خان صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آج انہوں نے جس طرح سے کہا پنڈی والوں جو تیار ہو جاؤ اور لانگ مارچ میں لے کر آ رہا ہوں، لانگ مارچ جو ہے خان صاحب بضد ہیں ایک طرف کہ وہ انہوں نے کرنی ہی کرنی ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ ان کی جو اہداف کیا ہو سکتے ہیں اس لانگ مارچ کے؟ الیکشن کا تو وہ خود ذکر کرتے ہیں، اور دوسرا وہ ایک اہم اپوائنٹمنٹ کا مسئلہ ہے، وہ بھی ابھی ہم اعزاز سے پوچھیں گے، اعزاز اور عمر چیمہ نے اس کے اوپر بھی کافی ہمیں انفارمیشن دی ہے۔ لیکن یہ جو ضد ہے لانگ مارچ کی، آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیے کہ کس طرح سے ان کا کوئی، کیونکہ یہ تو ان کے خلاف بھی جا سکتا ہے یہ فیصلہ، پورا لانگ مارچ کا جو مسئلہ ہے۔ جی رضا، جہاں اعزاز صاحب نے بات چھوڑی تھی میں وہاں سے اس کو آگے لے کے چلوں گا۔ انہوں نے ایک بہت سگنیفیکنٹ بات کی کہ یہ سبق نہیں سیکھ رہے۔ دوسرے جب مشکل حالات کی طرف گئے تو انہوں نے اپنے سبق سیکھے۔ سبق کس طرح یہ نہیں سیکھ رہے؟ دیکھیں، دوسرے جب مشکل وقت میں آئے یا جب اسٹیبلشمنٹ کے عطاب کا شکار ہوئے تو انہوں نے یہ مطالبہ شروع کیا کہ پاکستان کو آئین کے مطابق چلا جائے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اپنا آئینی رول ادا کرے، وہ سٹیپ بیک کرے، وہ سیاسی معاملات سے پیچھے ہٹے۔ عمران خان نے حکومت سے نکلنے کے بعد بھی اس کا الٹا بیانیہ بنایا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیوٹرل نہیں ہو سکتے، حق و باطل کی جنگ ہے، پاکستان کے تمام اداروں کو اس میں ایک پارٹی بننا ہوگا۔ یعنی ابھی تک جو جمہوریت پسندوں کا نیریٹو تھا وہ اس کے خلاف چل رہے ہیں اس وقت۔
इसका मतलब है कि उन्होंने कोई सबक नहीं सीखा, कम से कम वो सबक नहीं सीखे जो दूसरी बड़ी जमातों ने और पाकिस्तान की दीगर तमाम जमातों ने सीखे। अब उनके अहदाफ क्या हो सकते हैं? देखिए, जो ये जो यलगार करना चाहते हैं, इसको वो मार्च का नाम दे रहे हैं। पाकिस्तान में हम इसको मार्च का नाम भी दिया जाता है। जब ये चलता है तो मार्च होता है, जब ये रुक जाता है तो धरना होता है। इसी तरीके से इमरान खान का भी 2014 में जब आया था तो मार्च था, जब वो ठहर गए तो उसके बाद वो धरना था। इसी तरह मौलाना साहब का भी। देखिए, ये जो मार्च है ये अपने अंदर मकसद तो नहीं है, ये एक टूल है। अब ये किस तरीके का टूल है? ये एक बहुत ही अमेजिंग टूल है, और जिसने भी इसको इन्वेंट किया उसने कमाल किया। 2013 में इसकी प्री टेस्टिंग हुई, जब कादरी साहब आए और कादरी साहब ने पीपल्स पार्टी की हुकूमत को जिच किया। बहुत थोड़े से लोग, चंद हज़ार लोग आकर वो डी चौक के सामने, जो हमारा मार्केट एरिया है, जिना एवेन्यू है, वहाँ पे उस एरिया में बैठ गए। फिर 2014 में इमरान खान साहब आए और उन्होंने तो कमाल कर दिखाया। फिर 16 में इमरान खान साहब ने एक और मार्च किया, धरने की कोशिश की। इस दफ़ा वो नाकाम रहे, उनको धकेल दिया गया। और उसके बाद जो काम वो धरने के ज़रिए करना चाहते थे वो निज़ाम इंसाफ के ज़रिए हो गया। 17 में तो बहुत ही कमाल हो गया कि टीएलपी और टीएलपी के जनाब खादिम रिजवी साहब चंद 100 लोगों के साथ आए और एक जगह पर बैठकर उन्होंने हुकूमत को जिच कर दिया और पाकिस्तान की रियासत की तजलील की, और एक विफाकी जो वजीर थे उनका सर लेकर वो वापस गए। तो धरना में टेक्निक जो है वो इतनी इफेक्टिव है कि बजाय इसके कि पूरे मुल्क में आप मुजाहरे करें, पूरे मुल्क में जलसे करें, पूरे मुल्क को मुअत्तल करें, आप जो है पहिया जाम हड़ताल करें, आप शटर डाउन स्ट्राइक्स करें और हुकूमत को मजबूर करें, जो एक जमहूरी तरीका हो सकता है, इसमें यह है कि आप चंद 100, चंद हज़ार लोग लेकर आए या चंद लाख का भी लेकर आए। 22 करोड़ लोगों का मुल्क है ना जी। और आकर किसी स्ट्रेटेजिक जगह पर आप बैठें और वहां बैठकर आप हुकूमत की तो क्या, रियासत की आप गर्दन दबोच लें, और फिर उसके साथ आप मीडिया जो है उसको भी यरगबाल बना लें, और उसके बाद फिर अपना मुतालबा करें कि ये काम पूरा करो तो तब मैं वापस जाऊंगा। यह है टूल। इस वक्त यही टूल ही है जो काम आ सकता है, क्योंकि जो दूसरा मैं अर्ज कर रहा हूं आपको, जो दूसरे तरीके हो सकते हैं कि लार्ज कंट्री वाइड मोबिलाइजेशन, जो इस बात का इजहार होगा कि वाकई हुकूमत बहुत अनपॉपुलर है और हुकूमत को इस्तीफा दे ही देना चाहिए, उसके कोई आसार नजर नहीं आ रहे। इमरान खान साहब बहुत अच्छे जलसे करते हैं, जहाँ जाते हैं बहुत अच्छा क्राउड पुल करते हैं, लेकिन कंट्री वाइड उन्होंने जितनी भी कॉज दी हैं उन कॉल्स पर कोई अपराइजिंग नहीं हुई, लोग उठकर खड़े नहीं हुए।